اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اور نہ بنائے مسلمان کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، اور نہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومن کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ، اور جو کوئی یہ کرے تو نہیں ہے، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا، اور اگر وہ تقوی اختیار کر کر بچتا رہا تو، ورنہ اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ ایک تو کافروں سے دوستی بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے، قلبی تو رکھنی ہی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم ان سے تعلق بہت گہرا رکھ رہے اور بہت زیادہ قلبی رکھ رہے، ایسا تو کرنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا کہ ہم اخلاق ضرور نبھائیں گے ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ تجارتی معاملات کرنا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن بہت زیادہ ان کو قلبی دوست رکھ رہے، جو آج کل بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جو ایک دم ہم دل سے ان کو بہت، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ ہر راز شیئر ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہا ہے، شادیوں میں آگے آگے، ہر چیز میں آگے آگے، ایسا چلتا ہے بہت زیادہ، تو اس کے لیے ممانعت ہے کہ کافروں کو اتنا گہرا قلبی دل سے دوست نہیں بنانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آ سکتے، اور آپ کے معاملات ہے، آپ کے پڑوسی ہے تو آپ کو پورا حق ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب مکے میں قحط پڑا اور اتنے اذیت دینے والے لوگ تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے انتہا مدد کر رہے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، مشرک جو کافر تھے وہاں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ کیا کہہ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج کے دن میں تمہیں آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن میری تمہارے سے کوئی پکڑ نہیں، سزا تو چھوڑو کوئی پکڑ بھی نہیں، اور میں تمہیں ایسے ہی معاف کر رہا ہوں، اور انتقام بھی نہیں لیا، اور زبان سے کبھی بد دعا بھی نہیں دی۔ اور ایک مرتبہ ایک ابو ثقیف کا ایک وفد آیا تھا جو کہ کافر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور یہ بہت عزت کی چیز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی معتاد زمبیوں کو اتنا ہی وظیفہ دیتے تھے جتنا مسلمانوں کو دیتے تھے، اور خلفائے راشدین کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا حسن سلوک کیا، اور ہمیں بھی بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے، کوئی دشمنی نہیں نبھانی ہے، کوئی ان کے ساتھ برا رویہ نہیں کرنا ہے، بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے، لیکن جو دلی رغبت، قلبی محبت اور اپنے راز ان کو بتا رہے اور ان کے ساتھ دن رات اٹھ رہے بیٹھ رہے، اس طریقے کے تعلقات نہیں رکھنا ہے۔ تو کتنی بڑی بات کہہ دیا نا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کہ جو کوئی ایسا کرے تو اللہ کی طرف سے اس کے پاس پھر کچھ نہیں، اگر کہ جو بچتا رہے، اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، کہ وہ اگر بچ کے کچھ کر رہا ہے، تقوی اختیار کرتے ہوئے وہ بچ رہا ہے تو پھر کوئی پکڑ نہیں، تو وہ تقوی اختیار کرتے ہوئے بچنے، یعنی کہ تقوی دل میں رکھنا، اور اس لیے کہ ہم کو حسن سلوک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو، ہماری نیت بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنا اسلام پیش کرنا ہے، اپنے اخلاق اطوار ایسے پیش کرنا ہے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، ہم ان سے دین کے اسلام کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، باقی سارے تعلقات، دوستی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کرتے، لیکن دعوت ہمارا مقصد ہوتا ہی نہیں، اس چیز کی ممانعت ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اور جو کوئی ڈرتا رہے تو اللہ ڈراتا ہے نفسہ، اپنے نفس سے، اپنے سے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم اور تبدوہ، تو کہہ دو کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، اور تبدوہ یا تم ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور اس دن پالیں گا ہر ایک نفس جو کچھ اس نے خیر کیا، محضرن سامنے، حشر کے میدان میں جو کوئی بھی بھلائی اس نے کی ہوں گی تو وہ اس کو اپنے سامنے پالیں گا، وما عملت من سوء، اور جو کوئی کریں گا برائی، تود لو ان بینہا و بینہ ابدا بعیدا، تو وہ چاہیں گا کہ اس کے خود کے درمیان اور ان کے درمیان ابدا بعیدا، بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، کہ جو کوئی خیر کریں گا اس کے اعمال اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ کار خیر کو بھی اللہ پاک واللہ عالم کس طریقے سے شکل دے دیں گا، کہ ہماری نماز ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی، روزہ ہمارے سامنے کھڑا ہوں گا،
یہ سارے نیک اعمال کو بھی شکل مل کے ڈھال بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح برائیاں بھی آئیں گی اور یہ حشر کے میدان سے شروع ہو جائیں گی نا, کہ نہیں پتہ ہے کہ سب کو پیدل چلنا ہے, تو جو اس کے نیک اعمال ہے وہ اس کی سواری بن جائیں گے, اور جو بد اعمال ہے وہ اور بدحیت شکل اختیار کر کے اس کے پیٹھ پر بیٹھ جائیں گا, ہے نا. حشر کا میدان کا سفر ویسے ہی بہت لمبا ہے, کتنی مسافت ہے میں پتہ ہی نہیں, اور نیک اعمال اس کی سواری بنیں گے اور بد اعمال اس کے سر پہ بدحیت شکل لے کر اس کے اس کندھے پر سوار ہو جائیں گے. ہاں سب کا نیک عمل کے بدلے دنیا میں اللہ پاک نے جو دینا تھا دے دیا. یعنی ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیک عمل کے بدلے, دیکھو جو بھی وہ نیک عمل کر رہے تھے تو ان کا مقصد کبھی بھی اللہ پاک نہیں تھا نا, تو اللہ پاک سے وہ مانگ بھی کیسے سکتے. آپ اگر کوئی چیز کر رہے جس کے لیے کر رہے تو آپ اس سے امید رکھیں گے نا. جب ان کے نیک اعمال اللہ کی خاطر تھے ہی نہیں, آخرت کی خاطر حصہ رکھ ہی نہیں رہتے وہ, تو امید کیسے کر سکتے. انہوں نے اپنی نشو و نما, اپنے اولاد کے لیے, اپنی میری تعریف ہو جائے, مجھے اچھا کہا جائے, اس لیے انہوں نے یہ جس نیت سے کہ وہ نیت ان کی وہیں پوری ہو گئی نا. اور یہ معاملات تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا آخرت, اللہ تھا ہی نہیں, تو امید کیسے لگا سکتے. اور جو بھی بھلائیاں اللہ پاک یہیں دے دے گا, یہ نہیں بھی دے دیں گا تو اللہ کی مرضی. وہ چاہے تو ہمارے بھی نیک عمل کا بدلہ نہ دے, اور وہ چاہے تو گناہ گار کو رحمت کے سے جنت میں داخل کر دے. اللہ پہ کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیک عمل بندہ ہے تو یہ جنت میں جائیں گا, اور یہ بڑا گنہگار ہے تو اللہ اس کو دوزخ میں ہی ڈالیں گا. اللہ اتنا بھی تابع دار نہیں ہے. جنت میں جانا, دوزخ میں جانا, سب اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب. وہ جس کو چاہے جو کرے, وہ اس کا بھی پابند نہیں ہے. اس کا بھی پابند نہیں ہے کہ نیک کو جنت میں ڈال دے اور بد کو بچا لے, بد کو دوزخ میں ڈالے. وہ چاہے تو وہ گنہگار کو اٹھائے دوزخ میں سے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے. ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ اس چیز کا بھی پابند نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ ڈراتا ہے ان کو اپنے نفس سے, اپنے سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر. تو ہم کو صرف اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی ہے, ہمارے اعمال پہ تو امید ہی نہیں رکھنی ہے. ہم کو صرف اللہ کے رحمت پہ ہی امید رکھنی ہے, اور اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ویسا ہی دیں گا. اللہ شکر خورے کو شکر دیں گا, اور اللہ سے ہم جیسا, ایک محاورہ ہے, اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. دیکھو چیٹیوں کو شکر ملتی نا, کبھی آپ نے دیکھی کہ چیٹیاں نمک اٹھا کے لے کے جا رہی, کوئی نمکین چیز اٹھا کے لے کے جا رہی, کیسے ان کو شکر کا ہی پتہ چل جاتا. تو یہ محاورہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے کہ اللہ سے جو چاہت رکھی جائے نا اللہ وہی دیتا. اللہ سے جیسا گمان رکھو اللہ ویسے گمان کے حساب سے کرتا, اور اچھا گمان اچھی عبادت ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو ہم یہ امید رکھو نا کہ اللہ ہم کو ڈرتے بھی رہنا ہے اور امید بھی. تو معاملہ خشیت والا رہے گا ہمارا, کہ ہم کو پوری امید بھی رہیں گی اور ڈر بھی رہیں گا ساتھ میں. ڈر بھی بنا رہے گا کہ اللہ کہیں غضب نہ آ جائے, کہیں تو ناراض نہ ہو جائے, اور پوری امید بھی رکھنا ہے. تو دونوں معاملات کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے محبت کا پالینے کا راستہ کس سے ہو کر گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پوری کر لی, یعنی کہ اس نے اللہ سے محبت کر لی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے یعنی اللہ نے بھی اس سے محبت کی. تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرنی چاہیے نا کہ وہ راستہ ہے ہمارا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں, یعنی اللہ کی محبت, اللہ کی اتباع. وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ, اور وہ بخش دیں گا تمہارے گناہوں کو. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ, تو کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, پھر اگر تم پھر جاؤ تو بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کافروں سے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم, اور بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو و آل ابراہیم کو و آل عمران کو علی العالمین, تمام جہانوں پہ. ذریۃ بعضهم من بعض, کہ ذریت ہے اولاد ہے بعض کی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سمیع العلیم ہے, سننے والا جاننے والا ہے. اور اللہ نے آدم, نوح اور آل ابراہیم, اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئے, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ان سے باقی انبیاء آئے,
اور اسماعیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے۔ آل عمران سے مراد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور آل عمران یعنی عمران کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے والد کا نام تو عمران ہے ہی، اسی لیے یہ سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران یعنی عمران کی اولاد، تو اسی لیے یہ سورہ کا نام آل عمران ہے، کیونکہ اس میں مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ عمران مریم علیہ السلام کی ابا کا نام ہے۔ تو میں کچھ اور بول رہی، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور کئی روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران ہے، عمران تھا۔ اللہ العالمین تمام جہانوں پر۔ اب بعض کی ذریت ہے، اور اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سب پھر آ گئے اس میں ایک دوسرے کی اولادوں میں۔